غفلت نے گھیرا ہوا ہے، کافر کی پوری زندگی کو غفلت نے گھیرا ہوا ہے۔ مومن ذکر سے ذکر کی طرف منتقل ہوتا ہے، مومن ذکر سے فارغ نہیں ہوتا، مومن ذکر سے فارغ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے صحبت کرنے کے وقت کا بھی ذکر بتا دیا، بیوی سے صحبت کرنے کے وقت کا ذکر بھی بتایا ہے کہ یہ کسی بھی خواہش کے موقع پر ہو اور اس کا ذہن اس وقت اللہ کے امر سے کتنا بھی غافل ہو، مگر اس خواہش کے موقع پر بھی ذکر بتلایا کہ اگر تم نے اس خواہش کے موقع کا ذکر نہ کیا، اگر تم نے اس خواہش کے موقع کا ذکر نہ کیا تو شیطان تمہارے اس خواہش کے عمل میں بھی شریک ہو جائے گا۔ حالانکہ غور کرنے کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان تو صرف نماز میں آ کر وسوسہ پیدا کرتا ہے، حالانکہ شیطان مسلمان کی تمام ضروریات میں، تمام عبادات میں اور تمام خواہشات میں شیطان شریک رہتا ہے۔ اگر صحبت کے وقت دعا نہ پڑھی تو شیطان اپنے نسخے سے اولاد کے بننے میں ایسا برابر کا شریک رہے گا جیسے ماں باپ اولاد کے نسخے میں شریک ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کے نسخے میں شریک ہوتے ہیں۔ شیطان صحبت کے وقت ایسا شریک ہوگا، لوگ بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ باپ کے مشابہ ہے، بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں ماں کے مشابہ ہے، تو پھر جب شیطان صحبت میں شریک ہے تو اولاد شیاطین کے مشابہ کیوں نہ ہو۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ مومن کی پوری زندگی ایسی ذکر سے گھری ہوئی ہے کہ اس کا ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہونا خود ذکر ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ہر چیز پر غفلت غالب ہے، یہاں تک کہ ہمارا سننا بھی اب ذکر نہیں رہا۔ لوگ کاپیوں میں لکھنے کو سمجھتے ہیں کہ علم محفوظ ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اپنے استاد سے پڑھنے کے زمانے میں کبھی بھی قلم کاغذ ساتھ نہ لے کے گئے۔ ان کے تمام ساتھی ملامت کرتے تھے ان کو، کیا فائدہ تمہارے آنے سے یہ تم کچھ لکھتے نہیں ہو۔ احادیث سنتے اپنے استاد سے اور ایک حدیث بھی لکھتے نہیں تھے، ایک حدیث بھی لکھتے نہیں تھے۔ اس زمانے میں جتنی بھی نشر و اشاعت بڑھ رہی ہے اتنی ہی جہالت بڑھ رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کا کہیں محفوظ ہو جانا علم کی حفاظت ہے، حالانکہ دور صحابہ میں ذکر کا مطلب یہ تھا کہ تم 24 گھنٹے اللہ کے دھیان کے ساتھ اس طرح گزارو کہ جس وقت اللہ کا جو امر آئے وہ براہ راست عمل میں آئے۔ عجیب بات ہے، صحابہ کے زمانے میں علم کوئی چیز نہیں تھی، علم کوئی چیز نہیں تھی۔ صحابہ کے زمانے میں علم الگ کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ علم جو تھا وہ اللہ کے حکم کی شکل میں آسمان سے آتا تھا اور براہ راست عمل میں آتا تھا، براہ راست عمل میں آتا تھا۔ نالج، معلومات، جانکاری کوئی چیز نہیں تھی۔ جانکاری کا تعلق دنیاوی امور سے تھا، جانکاری کا تعلق دنیاوی امور سے تھا، لیکن آسمان سے جو حکم نازل ہوتا تھا اللہ نے اس حکم کو بھی ذکر کہا ہے، اللہ نے اس حکم کو بھی، اللہ نے آسمان سے آنے والے حکم کو بھی ذکر کہا، علم نہیں کہا۔ علماء کو بھی علماء نہیں کہا، اہل ذکر کہا۔ علماء کو بھی قرآن میں اہل ذکر کہا کہ جنہیں اللہ کے احکام کا علم ہے وہی اصل اہل ذکر ہیں، کہ وہ ہرگز غافل نہیں ہوں گے۔ قرآن نے علماء کو بھی اہل ذکر کہا اور نازل والے احکام کو بھی ذکر کہا کہ صحابہ کرام اللہ کے حکم کے آنے کے ایسے منتظر رہتے تھے، ایسے منتظر رہتے تھے جیسا رات کا سونے والا صبح سورج کے نکلنے کا منتظر ہو۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ وہاں علم خود ذکر تھا اور وہ بطور معلومات کے نہیں آتا تھا، بطور عمل کے آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سفر میں سخت بھوک، شدت کی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ خیال یہ ہوا کہ بغیر کھائے تو رہنا مشکل ہے، لیکن پیدل چلنا آسان ہے، اپنی سواریاں ذبح کرو اور گوشت بنا کر بھوکا اور کھانے کا انتظام کرو۔ گدھے حلال تھے،
گدھے حلال تھے، گدھے حلال تھے اس زمانے میں، جیسا بکرے کھائے جاتے تھے ایسے گدھے بھی ذبح کیے جاتے تھے، حلال گوشت۔ خیال یہ ہوا کہ سواری کو ذبح کر کے گوشت بنا لیا جائے۔ پیدل چلنا تو آسان ہے، اس زمانے میں لوگ پیدل چلنے کے عادی تھے، پیدل چلنا تو آسان ہے لیکن بھوک کے بغیر، کھانے کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ چنانچہ میں عرض زدہ ذکر کو صرف صحابہ کرام نے گدھے ذبح کیے، گوشت بنایا، کھانا تیار کیا، ابھی گوشت گلنے کو تھا، کھانا تیار ہونے ہی والا تھا، کھانا تیار ہونے ہی والا تھا۔ یہاں بھوک کی شدت میں صحابہ کرام کو گوشت کھانے کی طرف نہیں منتقل کیا کہ یہ نہیں کہ بھوک کے بعد کھانا کھانا ہے، بلکہ اس بھوک کے بعد اللہ کے امر کو دیکھنا ہے کہ اس گوشت کے تیار ہونے کے بعد اللہ کا امر کیا ہے، اس گوشت کے تیار ہونے کے بعد اللہ کا امر کیا ہے۔ آیا اللہ کا امر بھوک میں گوشت کھانے کا ہے یا اللہ کا امر اس بھوک میں حکم پورا کرنے کا ہے؟ گوشت کھانے کا امر ہے یا گوشت نہ کھانے کا امر ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اس امتحان کے لیے حکم لاتے ہیں کہ یہ بھوک سے کھانے کی طرف منتقل ہوتے ہیں یا بھوک سے اطاعت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ تو میں شروع سے کہہ رہا کہ مومن ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا۔ صحابہ کو بھوک کی شدت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنی شدید بھوک میں ہے کہ جان کو خطرہ ہے تو وہ حرام چیز کھا کر جان بچا سکتا ہے، اتنے حرام چیز کھا سکتا ہے جس سے جان ہلاک ہونے سے بچ جائے، کہ جان کا بچانا، جان کا کہ حفاظت فرض ہے۔ یہاں تو لوگ خواہش کی بنیاد پر حرام کھاتے ہیں، وہاں اتنی گنجائش تھی کہ اگر جان کے جانے کا خطرہ ہے تو آدمی حرام چیز اس سے استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ جب کھانا بالکل تیار ہونے لگا اور گوشت گلنے کو تھا، صحابہ منتظر تھے کہ اب کھانا کھائیں گے۔ اللہ تعالی نے دیکھ لیا انہیں بھوک کی شدت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اچانک حکم آیا، آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا جا کے اعلان کر دو صحابہ میں کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا، گدھے کا گوشت حرام کر دیا۔ کیا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی اس وقت کی بھوک کی حالت نہیں تھی؟ یہ تو نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو خبر نہیں کہ کس حال سے گزر رہے ہیں، بھوک کا کیا حال ہے اس وقت بھوک کا کیا حال ہے، اور کھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حلال چیز کو بھوک کی شدت میں حرام کر دیا، حلال چیز کو بھوک کی شدت کے وقت حرام کر دیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی دعوت سے، اب تک کی نقل و حرکت سے، اب تک اس کام میں لگ کر اطاعت کا مزاج کتنا بنا۔ یہ تو نہیں کہ اب تو کھا لو آئندہ نہیں کھائیں گے۔ جو آدمی کسی گناہ کو یہ سوچ کر پورا کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی، اس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ جو آدمی کسی گناہ کو یہ سوچ کر گزرے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، جتنا چاہے پختہ ارادہ کر لے آئندہ نہ کرنے کا، اگر اس گناہ کو پورا کر لیتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اپنے گناہ کو ادھورا چھوڑے، گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا یہ توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ کیونکہ اخلاع اسے کہتے ہیں، اخلاع اسے کہتے ہیں کہ آدمی جس گناہ کو کر رہا ہے جیسے ہی اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس وقت اسی حال میں اس کو چھوڑ دے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتے تھے۔ وہاں یہ بات نہیں تھی کہ بھئی ابھی تو گدھے کی گوشت کی حرمت کا ہمیں علم ہوا ہے، ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ میں نے جو بات کہی تھی نا، اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ صحابہ کے زمانے میں دین کی معلومات کے لیے نہیں تھی، اس لیے کتابت کا مزاج نہیں تھا، اطاعت کا مزاج تھا۔
مزاج اطاعت کا تھا، کتابت کا مزاج نہیں تھا۔ اس زمانے میں صرف کتابت کا مزاج ہے۔ لوگ سننے کو ہی عمل سمجھتے ہیں، لوگ سننے کو ہی عمل سمجھتے ہیں، لوگ سننے کو ہی عمل سمجھتے ہیں، یہ لکھنے کو ہی عمل سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث لکھتے نہیں تھے، سنتے رہتے تھے، کوئی حدیث لکھتے نہیں تھے، سنتے رہتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے کہا کیا فائدہ آپ کے آنے سے، اتنی سندیں بیان کی جاتی ہیں احادیث کی، اور اتنی اہم احادیث کا مضمون آپ کے استاد بیان کرتے ہیں، آپ سب سنتے جا رہے اور بھلاتے جا رہے، اور ہم ایک حدیث بھی چھوڑتے نہیں، ایک حدیث کی سند بھی چھوڑتے نہیں، سب لکھتے ہیں۔ امام صاحب خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے، امام صاحب خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے، یہاں تک کہ ایک دن سارے ساتھیوں نے امام صاحب کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے درس میں، کیونکہ آپ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے تم اب تک جتنی حدیثیں سنی ہیں وہ ساری حدیثیں ہر حدیث کی سند کے ساتھ مجھ سے پوچھ لو۔ سارے ان کے ساتھی کتابیں کاپیاں کھول کے بیٹھ گئے، انہوں نے جتنی حدیثیں میرے استاد سے سنی تھی ساری حدیثیں سند کے ساتھ، احادیث کے الفاظ کے ساتھ سب بیان کر، سب بیان کر، ایک حدیث نہیں چھوڑ، سب بیان کر۔ وہ تو ایک حدیث کو دیکھنے کے لیے کاپی کھولتے تھے، اور امام صاحب جو حدیث پوچھی جاتی اس حدیث کو بغیر کاپی کے بیان کرتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اچھا عمل وہ کریں گے جو سننے کا حق ادا کریں، جو سننے کا حق ادا کریں۔ فرمایا الذین یستمعون القول، جو بات کو توجہ و دھیان کے ساتھ عمل کے ارادے سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اچھے سے اچھا عمل کرتے ہیں، اور یہی اللہ کے یہاں ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ ہمارا سننا صحابہ کرام کے سننے سے بہت مختلف ہے، ہمارا سننا صحابہ کے سننے سے بہت مختلف ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں، تاثر یقین کا ہے، تاثر یقین، معلومات کا کوئی تاثر نہیں۔ جتنا اس زمانے میں علم معلومات کے ذرائع سے پھیل رہا ہے، جتنا اس زمانے میں علم معلومات کی ذرائع سے پھیل رہا ہے، یہی اصل غفلت کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے کہ جب علم غفلت کے راستوں سے آئے گا تو غفلت پیدا کرے گا۔ جب علم آئے گا کس راستے سے؟ غفلت کے راستوں سے۔ جب علم آئے گا غفلت کے راستے سے تو غفلت پیدا کرے گا، اور جب علم آئے گا ذکر کے راستے سے تو تیری اللہ کا خوف پیدا کرے گا۔ جب علم آئے گا، میری بات بہت توجہ سے سننا، جب علم آئے گا ذکر کے راستے سے، علم آئے گا ذکر کے راستے سے، اس لیے بات ذہن میں رہے، جو لوگ ذکر کا اہتمام نہیں کرتے وہ علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جو لوگ ذکر کا اہتمام نہیں کریں گے وہ علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ علم ان کے دماغ تک رہے گا، دل تک نہیں پہنچے گا، اور جو علم دل تک نہیں پہنچے گا وہ علم کوئی نفع نہیں دے گا، جو علم دل تک نہیں پہنچے گا وہ علم کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہاں تو ابھی کافی تک پہنچتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بڑا فائدہ ہوا ہم نے صرف لکھ لیا، حالانکہ کافی جو دماغ سے باہر کی چیز ہے یہ کیسے نفع دے دے گی جب دماغ تک پہنچنے والے علم بھی نفع نہیں دیتا؟ سوچو تو صحیح، کافیاں جو دماغ سے باہر کی چیز ہے، اس سے کیسے نفع ہو جائے گا جب دماغ جو انسان کے جسم کے ساتھ ہے اس علم سے کوئی نفع نہیں، اس علم سے کوئی نفع نہیں جب تک یہ علم دل میں نہ پہنچے۔ حدیث نے صاف فرما دیا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم نفع دے گا، دل کا علم
نفع دے گا. اس لیے فرمایا کہ معلیاسہ کا ملفوظ ہے کہ علم ذکر کے بغیر ظلمت ہی ظلمت ہے. علم ذکر کے بغیر ظلمت ہی ظلمت ہے. کہ آدمی معلومات حاصل کر لے اور انتظار میں رہے کہ ہاں کبھی نہ کبھی مجھے عمل کی توفیق ہوگی. اور عجیب بات ہے، لوگ دین کی معلومات حاصل کر کے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. حالانکہ علم کا حاصل ہو جانا اللہ کی طرف سے علم کی توفیق کا مل جانا ہے. کیونکہ اگر علم کا حاصل ہونا اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق کا ملنا نہ ہوتا تو اللہ تعالی عمل نہ کرنے والوں کو عذاب نہ دیتے. سنو میری بات توجہ سے. اللہ کی طرف سے عمل نہ کرنے پر عذاب اسی لیے ہے کہ اللہ نے توفیق دے دی ہے. اللہ نے توفیق دے دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے. میری بات بہت توجہ چاہے گی، سونا مت. اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس عمل کے نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں وہ صرف توفیق دینے کی وجہ سے دے رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، ایک آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کیونکہ اللہ نے آنکھ نہیں دی. ایک آدمی غریب ہے، فقیر ہے، اللہ نے اس کو زکوٰۃ کی توفیق نہیں دی. اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے قیامت میں کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی. تو کہ اے اللہ تو نے مجھے مال نہیں دیا، تو نے مجھے مال نہیں دیا اس لیے میں نے زکوٰۃ نہیں دی. غریب آدمی سے نہیں پوچھیں گے تم نے حج کیوں نہیں کیا. اے اللہ تو نے مجھے حج کی توفیق نہیں دی، یعنی مجھے حج کے اسباب اور ذرائع اور اس کی استطاعت اور مال نہیں دیا اس لیے میں نے حج نہیں کیا. اللہ پوچھیں گے ہی نہیں فقیر سے زکوٰۃ کو یا تندرست سے حج کو پوچھیں گے ہی نہیں. جس آدمی کے ٹانگیں نہیں ہیں اسے نماز میں قیام کی توفیق نہیں ہے. اسے نماز میں قیام کی توفیق نہیں کیونکہ اس کے بعد پیر ہی نہیں ہے. ہماری بات سمجھنی پڑے گی. اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جسمانی اعتبار سے پوری صحت ہے، مال کے اعتبار سے پوری وسعت ہے، وقت کے اعتبار سے پوری فرصت ہے، مگر وہ یوں کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے دے. سوچو تو صحیح کتنا عمل سے انکار ہے. یہ عمل کا انکار کرنے والا ہے جو اسباب عمل کے مہیا ہونے کے باوجود یوں کہتا ہے کہ دعا کر دو اللہ ہمیں توفیق دے دے. بہت لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں دعا کر دو حج کی توفیق ہو جائے، دعا کر دو ہمیں نماز کی توفیق ہو جائے. ہاں حالانکہ توفیق کا ملنا عمل کا ہونا نہیں ہے. میری بات توجہ چاہے گی. توفیق کا ہونا، توفیق ہونا عمل کا کرنا نہیں ہے. عمل کرنے کو توفیق نہیں کہتے، عمل کرنے کو توفیق ملنا نہیں کہتے. میرا بات سب یاد رکھیے جو میں کہہ رہا. عمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، جیسے آپ نے بیان سنا کہ جو ہے مرد اور عورت کو جو ہے یعنی کہ مسلمان کو جو ہے ہر وقت ذکر دیا گیا ہے. حضرت جی نے تفصیل بات آپ کو بتا دی، پوری بات آ گئی. بس عمل ہمیں کرنا ہے کہ عمل کریں گے تو زندگی میں جو ہے چین اور سکون آئے گا. اگر جو ہے زندگی میں عمل نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی بے چین اور بے رنگ بے برکت ہوگی. دیکھو کوشش کرنا اپنا کام ہے، کوشش کریں گے تو ہوگا، اگر کوشش ہی نہ کریں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے اس چیز کا اہتمام کرے کہ حضرت جی نے کتنی بڑی بات کہی کہ اللہ نے ایسے موقع پہ جو ہے ذکر کا حکم دیا ہے جہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہاں کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ یہاں پر کوئی بات کرنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے. ایسا تھوڑے لوگ بولتے ہیں کہ بات نہیں کرنا صحبت کے ٹائم پر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس لا یعنی بات نہیں کرنا، فضول کی بات نہیں کرنا، آپس میں محبت کی بات کرنا بالکل جائز ہے، ایک دوسرے کی تعریف کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ اپنا اپنا پرسنل معاملہ ہے. لیکن لا یعنی بات کرنا
وہ بالکل غلط ہے. اور کہ تھوڑے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اس وقت کیا پڑھنا ہے ایسا کچھ. تھوڑے لوگ جو ہے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑے نہیں پڑھتے. اور جیسے حضرت جی بتا دیے کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، یعنی کہ بسم اللہ تو مجبوری کے وقت ہے، اصل تو دعا ہے. وہ جو دعا نہیں پڑھتا اس کا معاملہ بتا دی کہ شیطان اس کے ساتھ جو ہے شامل ہو جاتا ہے، حد تک کہ اس کی اولاد کے اندر بھی شیطان کا نطفت داخل ہو جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس لیے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، موقع محل کی دعائیں جو ہے اس کو یاد کریں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے ہر کام میں خیر ہی پھیلے گا. موقع محل کی دعائیں ہیں ہی اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے زندگی میں رحمت اور اللہ کی برکتیں حاصل کر سکیں. جیسے بارش کی وقت، آج بارش ہو رہی ہے ہمارے پاس، تو بارش کے وقت کی دعا ہے اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع والی بارش عطا فرما. اس طرح جو ہے ہر موقع محل کی دودھ پینے کی دعا، سونے کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا، ہر طرح کی دعا ہے ہر موقع. یعنی کہ صبح بیت الخلاء سے لے کر اور بیت اللہ تک کا جو ہے عمل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. بچے کے پیدا ہونے سے لے کے اور اس کے مرنے تک وہ سب کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. صرف کام ہمارا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے ہم سب. اللہ ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.